بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب کو مکمل کریں گے۔ سورہ احزاب کی آخری دو آیات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو، علی السماوات، آسمانوں کے سامنے، والارض، اور زمین کے، والجبال، اور پہاڑوں کے، فابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنها، اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، مگر اٹھا لیا اسے انسان نے، انہ کان، بے شک وہ، ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، یعنی بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین، یہ بار امانت اس لیے ڈالا گیا تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، علی المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، بہت مہربان۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، انا عرضنا الامانت، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو۔ انا یہ جمع کا کلمہ ہے اور یہ تعظیم اور تشریف کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ یکتا اور اکیلی ذات ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں جمع کا صیغہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو وہ تعظیم اور تشریف کے لیے ہے، عرب کے ہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور ان تمام تر اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے اس کلمہ کے اندر، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ایک خاص کلمہ وہ اس کا معنی اور مفہوم واضح کرے گا، بلکہ مختلف اس کے محمل ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ائمہ نے فرائض شرعیہ کو امانت سے تعبیر کیا ہے، یا پھر حفاظت عفت، اموال کی حفاظت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اسی لیے جمہور مفسرین کے نزدیک دین کے تمام تر امور، اعمال اس میں داخل ہیں۔ ابو حیان رحمہ اللہ البحر المحیط میں فرماتے ہیں: الظاہر انہا کل ما یؤتمن علیہ من امر ونہی وشأن دین ودنیا والشرع کلہ امانت وہذا قول الجمہور، یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے، امر ہو، نہیں ہو، ہر حال میں، اور ہر حال جس کا دین یا دنیا سے تعلق ہو، اور شریعت پوری کی پوری امانت ہے، اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے۔ صاحب جلالین نے بھی آگے بطور مثال کی کچھ باتیں ذکر کی ہیں، دیکھیے: الصلاوات وغیرها مما فی فعلها من الثواب، نماز اور دیگر اس طرح کے اعمال، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مالی امانت ہے، مالی حفاظت ہے، اور دیگر تمام تر اعمال جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، وہ امانت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وترکها من العقاب، اور جس کے چھوڑنے سے سزا ملتی ہے، وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ امانت کا کیا مطلب ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک امانت کا مطلب تمام دینی امور اور فرائض اور وظائف، وہ سارے اس میں داخل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرض امانت سے کیا مراد ہے۔ انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ کس پر پیش کیا؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، بِأَنْ خَلَقَ فِيهَا فَهْمًا وَنُطْقًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فہم کو اور نطق کو، بولنے کو اور سمجھنے کو، شعور کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ اس بات کا رد مقصود ہے کہ جو
بعض مفسرین کے نزدیک یہ عرض امانت یہ تمثیل کے طور پر ہے، جیسے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی تمثیل ہی مراد ہے، تو اس پر یہ رد ہو جائے گا کہ تمثیل یہاں مراد نہیں ہے، وہاں پر تو کلمہ لو کے ساتھ بات بیان کی گئی ہے اس لیے تمثیل کہا گیا، یہاں پر تو حکایت حال ہے یا حکایت ماضی، حکایت واقعہ ہے، تو یہ تمثیل نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم اور نطق عطا کیا تھا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ زمین آسمان پہاڑ یہ تو بے علم اور بے شعور ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تمام تر چیزیں، چاہے انسان ہو غیر انسان ہو، ہمارے اعتبار سے عاقل ہو غیر عاقل ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ناطق ہے، فہم رکھنے والا ہے، چونکہ ہم بھی جو بولتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے اور اس کی مشیت اور ارادے سے بولتے اور سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جمادات میں، پہاڑوں میں، دیگر چیزوں کے اندر بھی یہ قوت طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ 24ویں بارے میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، وہاں پر تو صراحتاً زمین آسمان کے بولنے کا تذکرہ موجود ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو چیزیں ہیں غیر عاقل ہیں ہماری نسبت سے، ہمارے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناطق ہیں، فہم رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو ہمارے اعتبار سے تو وہ بے علم اور بے شعور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سامنے وہ بے علم نہیں ہے، بے شعور نہیں ہے، بلکہ باعلم اور باشعور ہیں کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، اور تسبیح کے لیے علم اور شعور ضروری ہے۔ تو یہ جواب ہو گیا اس بات کا کہ جمادات ہیں، بے شعور ہے، بے علم ہے، ان پر عرض امانت سے کیا مراد ہے۔ آگے فابینا، تو انہوں نے انکار کیا، ان یحملنہا، کہ وہ اس کو اٹھائیں، واشفقنا، ای خفنا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس سے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ زمین، آسمان اور پہاڑوں کا انکار کیوں کر معتبر ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو ان کو تو ماننا تھا، ان کے انکار کی کیا گنجائش ہے؟ ان کو تو نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عرض امانت تھی یہ اختیاری تھی، جبری نہیں تھی۔ اختیاری کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے امانت کو اٹھانا نہ اٹھانا دونوں حق حاصل تھے، تو انہوں نے اس بارے امانت کو نہیں اٹھایا۔ جہاں پر اجباری کی بات ہے تو پہلے آیت آپ کو سنائی کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، وہاں اجبار تھا، تو جواب کیا؟ قالتا اتينا طائعين، انہوں نے کہا ہم آ گئے، مانتے ہوئے آ گئے۔ تو اجباری کے اندر وہ انکار نہیں کرتے، یہ اختیاری تھا، انہوں نے اختیاری میں انکار کیا ہے، تو اس لیے اس پر ان کی سزا یا ان کا نیست و نابود ہونا وہ نہیں ثابت ہوتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا، آدم بعد عرضها علیہ، یہ وقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عرض امانت کب ہوا، تو فرماتے ہیں کہ عرض امانت وہ آدم علیہ السلام پر ہوا کہ انہوں نے جب ان پر اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو یہ جو عرض امانت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آسمان زمین پر خلقت آدم سے پہلے عرض کیا گیا، یعنی پیش کیا گیا، اور آدم علیہ السلام پر ان کی پیدائش کے بعد پیش کیا گیا، تو آدم علیہ السلام نے اس بارے امانت کو اٹھایا۔ انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ یعنی انسان وہ بڑا ظالم ہے، لنفسہ بما حملہ، اپنی ذات پر اس اعتبار سے کہ جو اس نے بوجھ اٹھایا، جہولا، اور وہ جاہل ہے بھی، اس معاملے میں۔ یہ جو انسان کے دو اوصاف قبیحہ ذکر کیے گئے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، تمام تر انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی بلند و بالا ذوات وہ بھی انسانوں میں داخل ہے، اور ان کے ایمان پر، ان کے حملے
امانت پر، بار امانت کو اٹھانے پر فرشتے جو سراپا عبادت ہیں وہ رشک کرتے ہیں، تو اس لیے تمام تر انسان وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی ہے اس سے مراد کافر ہے یا پھر نافرمان ہے کہ اس نے بار امانت کو نہیں اٹھایا، اس نے بار امانت کے معاملے میں ظلم سے کام لیا، جہالت سے کام لیا، تو اس لیے اس کو عام نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ کفار کے ساتھ یا نافرمانوں کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا۔ اس کے بعد لیعذب اللہ المنافقین، لیعذب یہ جو لام ہے یہ لام عاقبت ہے، اور اس کا تعلق عرض نہ کے ساتھ ہے کہ ہم نے جو بار امانت پیش کیا اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا یا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو، مشرکین کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اپنی رحمت سے نوازے۔ چونکہ تین ہی فریق ہیں، صریح کفر والے، صریح ایمان والے اور ظاہری ایمان اور باطنی کفر والے، تو ان تینوں کا انجام اور عاقبت کو یہاں ذکر کیا گیا۔ لیعذب اللہ، تاکہ اللہ عذاب دے، اللام متعلقۃ بعرضنا، یہ جو جار مجرور متعلق ہوگا یہ عرضنا کے ساتھ متعلق ہوگا ترکیباً اور معنن۔ المترتب علیہ حمل آدم علیہ السلام، جس پر آدم علیہ السلام کا بار امانت کو اٹھانا مرتب ہے۔ المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، المضیعین الامانہ، یہ وہ گروہ ہیں یا جماعتیں ہیں یا افراد ہیں جنہوں نے اس امانت کو ضائع کیا، اس بوجھ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ تو یہ ان دو فریقوں کا انجام واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ وہ رحمت سے نوازے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، المؤدین الامانہ، یہ وہ افراد ہیں جو اس بار امانت کو اٹھانے والے ہیں۔ تو اس تفصیل سے بھی پتہ چلا کہ انہ کان ظلوما جہولا یہ عمومی معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں کہ یہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں، اور جو ایمان والے مرد ہیں یا ایمان والی عورتیں ہیں یہ امانت کے بوجھ کی حفاظت کرنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً بخشنے والا بہت زیادہ، للمؤمنین ایمان والے مردوں کو، رحیماً اور رحم کرنے والا ہے، بہم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو۔ یہاں پر جو للمؤمنین صرف ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر مؤمنات بھی داخل ہیں، یعنی وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ایمان والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ احزاب کو مکمل کر لیا ہے۔ سورہ احزاب کے جو مفاہیم تھے، مضامین تھے، عناوین تھے، وہ پہلی ویڈیو کے اندر، سورہ احزاب کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں نے ذکر کر دیے تھے، خلاصہ سارا ذکر کر دیا تھا۔ تمام تر مباحث وہ ہماری اس صورت کے اندر جو مذکور تھیں ان کو تھوڑا تھوڑا مختصر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے عناوین یا ابحاث ہو رہی بھی ہیں، تو آپ کو تفصیلی طور پر پڑھنے کے لیے مفصل جو ہماری تفاسیر ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم، عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔